अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूँ राफ़िया आवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शहबाज फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस बहुत मजबूत था। ऐसे सबूत मौजूद थे जो मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाते। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के मुअत्तल स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन के अहम इंकशाफात। ARY न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि 10 अप्रैल को तफ्तीशी अफसर का पैगाम मिला। मुल्ज़मान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, इसलिए आप केस में पेश ना हो। फिर कैसे पेश होता? चालान जमा होने के 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होना थी। DG FIA से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। डॉक्टर रिजवान पर बहुत दबाव था, वो दबाव बर्दाश्त न कर सके। सुप्रीम कोर्ट हमारे पुरअमन मार्च को तहफ़्फ़ुज़ दे, तहफ़्फ़ुज़ न दिया तो दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। इमरान खान कहते हैं रुकावटें खड़ी की गईं तो मुकम्मल प्लानिंग से आएंगे। अक्सरियत से महरूम वज़ीर आला पंजाब को बचाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को डिस्क्वालीफाई करे। FIA हुक्काम को शहबाज और हमजा के केसों में पेशी से रोका गया। खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस बुला लिए। सुप्रीम कोर्ट शरीफों के केस खुद मॉनिटर करे। निजी TV को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा 25 मई को धरना देते तो गोली चल जाती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुतमईन हो गए थे। हमारे बुनियादी हुकूक पर अब सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। हमने फिर असेंबली में बाहर जाने की ख्वाहिश क्यों करनी है? हम तो इस्तीफे दे चुके। कासिम सोई साहब हमारे इस्तीफे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड भी कर चुके। कौमी असेंबली में वापस नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ का फैसला। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। PTI कौमी असेंबली से मुस्ताफ़ी हो चुकी है। अपने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भी भेज चुके हैं। असद उमर कहते हैं कि पार्टी की कोर कमेटी ने असेंबली में वापसी का फैसला नहीं किया। शुरू से कह रहे हैं नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि जियो न्यूज़ की असेंबली में वापसी की खबर हस्बे मामूल ख्वाहिश पर मबनी है। PTI के मुस्ताफ़ी अरकान के इस्तीफ़ों की तस्दीक। स्पीकर कौमी असेंबली परवेज़ अशरफ ने अरकान को तलब कर लिया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मरासले अरसाल। क्या आप चाहते हैं कि सियासी जमातें एहतजाज के लिए अपने मुसल्लह विंग बनाएं? पंजाब पुलिस ने एहतजाज वाले रोज़ तशद्दुद किया, बेडरूम्स तक पहुंच गई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी बरस पड़े। कहा आईन पामाल हुआ, अदालतें उस रात क्यों नहीं खुली? ये रवैया जारी रहा तो नरम नहीं शदीद इनकलाब आता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं खान साहब ने कॉल दी तो सूबे की फोर्स इस्तेमाल करूंगा। इन्हें किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे, बदला लेंगे। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूं। कम से कम पूछें तो सही। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की सुप्रीम कोर्ट से खातीन और बच्चों पर पुलिस तशद्दुद का सुमोटो लेने की अपील। कहा PTI मम्मी डैडी पार्टी नहीं, हमने सर से कफन बांध दिया है। चोरों डाकुओं को भगाएंगे। मरियम नवाज पर भी कड़ी तनकीद। शहबाज गिल भी फट पड़े, बोले औरतों को मारने के लिए पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया। क्या आप चाहते हैं कि लाहौर में भी MQM बन जाए? यहाँ भी बोरी बंद लाशें मिलना शुरू हो जाएं। मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, वरना जो होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। उमर अयूब को मुकदमा दर्ज कराने के लिए कानूनी दस्तावेजात का इंतजार। मैं मोहम्मद बलीगुर रहमान सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नए गवर्नर पंजाब से हलफ लिया। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी शरीक हुए। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा का रद्द अमल। कहा नए गवर्नर की तैनाती से हमजा शहबाज आइनी नहीं हो जाएंगे। आइन के मुताबिक इलेक्शन होने तक हमजा शहबाज गैर आइनी ही रहेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। कहा मौजूदा हालात में काम जारी नहीं रख सकता। वज़ीर आला का इंतखाब उस वक्त कानून के मुताबिक हुआ। आर्टिकल 63A की तशरीह बाद में आई। क्या इस अमल को जो मुकम्मल हो
ہو گیا ہو اسے ختم کر دیا جائے۔ حمزہ شہباز کے انتخاب کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا سوال۔ ریمارکس یہ کہ منحرف رکن کی سزا تو آئین میں طے ہے، مگر جس کو ووٹ دیا گیا اس کے حوالے سے کوئی سزا متعین نہیں۔ آئین میں ووٹ لینے والے کو کیا سزا ہے، اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ حمزہ شہباز کی درخواستیں جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کی استدعا۔ تحریری جواب میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہائی کورٹ کے حکم اور آئین اور قانون کے مطابق ہوا۔ ووٹنگ سپریم کورٹ کی آرٹیکل 63A کی تشریح سے قبل ہوئی۔ تشریح کا وزیر اعلیٰ کے الیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کراچی میں آصف علی زرداری اور متحدہ رہنماؤں کی ملاقات۔ صدر مملکت کی جانب سے آئینی کردار ادا نہ کرنے پر تنقید۔ آصف علی زرداری نے کہا وزیر اعظم نے نسرین جلیل کو گورنر نامزد کرنے کی سمری بھیجی ہے، صدر تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، متحدہ جب چاہے سندھ کابینہ کا حصہ بنے، دروازے کھلے ہیں۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا مستقبل میں بھی ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق۔ شاہ محمود قریشی کی چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال، لانگ مارچ اور عام انتخابات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ عمران خان نے کال دی تو پھر سب میدان میں نکلیں گے۔ تحریک انصاف ڈٹ کر فسطائیت جبر کا مقابلہ کرے گی۔ 25 مئی کو پنجاب پولیس نے تشدد لاقانونیت کا نیا باب رقم کیا۔ چودھری پرویز الہی بولے کہ حقیقی آزادی کی لڑائی میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ جنہوں نے اسمبلی کا تقدس پامال کیا انہیں سزائیں ہوں گی اور یہ نوکری سے فارغ ہو کر وہاں سے نکلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر آج ترکی جائیں گے۔ صدر طیب اردوان سے ملاقات اور وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترک صدر اردوان وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ پاک ترک سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر لوگوں کی رونمائی بھی ہوگی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو 1 روز پہلے ہی ترکی پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سے چینی سرمایہ کار کمپنیوں کے نمائندوں کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کو ہر شعبے میں چین کے تعاون کی ضرورت ہے، تمام چیلنجز سے احسن طریقے سے نبردآزما ہوں گے، چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں ہر ممکن سہولتیں فراہم کریں گے۔ People of this country want one thing, elections. They do not want foreign imposed government. I was elected by 220 million people of Pakistan to serve them. عوام کا مطالبہ صرف عام انتخابات ہے، وہ غیر ملکی مسلط کردہ حکومت نہیں چاہتے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا برطانوی ٹی وی چینل اسکائی نیوز کو انٹرویو۔ کہا پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں نے اپنی خدمت کے لیے منتخب کیا، انہوں نے دنیا بھر کی غلط چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں چنا تھا۔ ہر ملک سے تعلقات میں پاکستان کا مفاد اولین تھا۔ افغانستان کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ امریکہ کی جانب پر کہا تھا کہ ذہنی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں۔ افغانستان میں ناکامی ہمارے سر تھوپی جا رہی ہے۔ افغانستان میں جو ہو رہا تھا اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ امریکی جنگ میں شمولیت سے ابھی تک دہشت گردی کا سامنا ہے۔ کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں تقسیم اعزازات کی تقریب۔ کور کمانڈر پشاور نے افسروں اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ 60 افسروں اور جوانوں کو جرأت و بہادری کی مثال قائم کرنے پر ایوارڈز دیے گئے۔ شہداء کے اعزازات لواحقین نے وصول کیے۔ 43 شہداء کو تمغہ بصالت، 2 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 15 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ کراچی سے مبینہ اغوا کی جانے والی دعا زہرا کو پیش نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ سخت برہم۔ آئی جی سندھ ڈاکٹر کامران فضل کو کام کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ کسی اہل افسر کو آئی جی لگایا جائے۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے استفسار کیا کہ کون اتنا طاقتور ہے جو بازیابی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ دعا زہرا مانسہرہ کے قریب کسی مقام پر ہے، ہر بار چھاپے کی اطلاع لیک ہو جاتی ہے۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا کہ کل کہیں گے کہ افغانستان سے سگنل آ رہے ہیں۔ جمعے تک ہر صورت بچی کو بازیاب کرا کر پیش کرنے کا حکم دیا۔ دعا زہرا کے والد اور وکیل کا بھی پولیس کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار۔ نمرا کاظمی بھی عدالت میں پیش۔
سندھ ہائی کورٹ کا عمر کے تعین کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا حکم۔ چلتی ٹرین میں خاتون سے مبینہ زیادتی کے تینوں ملزم گرفتار۔ زکریا ایکسپریس میں خاتون کو کراچی سے ملتان جاتے ہوئے عملے نے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاتون کی درخواست پر ٹکٹ چیکر اور انچارج کے خلاف مقدمہ درج۔ خاتون نے بتایا سیٹ کی تبدیلی کا بہانہ بنا کر اے سی کمپارٹمنٹ میں لے جا کر زیادتی کی گئی۔ ملزمان کے خلاف ریلوے پولیس ملتان کو بھی شکایت درج کروا دی گئی۔ ترجمان ریلوے پولیس کے مطابق زکریا ایکسپریس کی سیکیورٹی اور انتظامیہ نجی کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ وزیر ریلوے کا نوٹس 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی۔ ہوا کی ایک اور بیٹی کو غیرت کے نام پر بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ سرائے عالمگیر میں 20 سالہ لڑکی غیرت کے نام پر قتل۔ پولیس حکام نے بتایا کہ مقتولہ کو 2 سال پہلے اغوا کیا گیا تھا۔ بازیابی کے بعد لڑکی کو رشتہ داروں نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ پولیس کی مدعیت میں 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا میدان آزاد امیدواروں کے نام 451 نشستوں پر کامیاب۔ جمعیت علماء اسلام فے 179 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، بی اے پی 123، نیشنل پارٹی 83، پی ٹی آئی 81 نشستوں پر کامیاب، پی این پی اے 60، حق دو تحریک 59، جمہوری وطن پارٹی 57، بی این پی منگل 52 نشستیں جیت گئی، پیپلز پارٹی 51، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی 48، نون لیگ 35، الخالد پینل 33 اور بی این پی 27 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ وزارت مذہبی امور نے حج پالیسی کا اعلان آخری وقت پر مؤخر کر دیا۔ ایئر لائنز کو حج فلائٹ آپریشن کا اعلان کرنے سے منع کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکریٹری وزارت مذہبی امور کی زیر صدارت اجلاس بے سود رہا۔ حکام کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ جلد فلائٹ آپریشن کا آغاز 5 جون تک شروع ہونے کا امکان۔ آپریشن 8 کے بجائے 5 شہروں تک محدود کر دیا گیا۔ حج شیڈول میں تاخیر سے انتظامات میں بد انتظامی کے شدید خدشات۔ وزیر اعظم مطلوبہ مالیاتی وسائل مہیا کر دیں تو 48 گھنٹے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کا رونا، کہا اگلے ماہ بجلی مہنگی کرنے کی کوئی تجویز نہیں، 5 روپے فی یونٹ ریلیف 30 جون تک جاری رہے گا۔ کوشش ہے آئندہ ماہ لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، بعد میں کچھ علاقوں میں یہ دورانیہ 10 گھنٹے تک جا سکتا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔